آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وانا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ببرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ ناظرین محترم، آج کی یہ مقدس رات جو اللہ رب العزت نے ہماری اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ عطا فرمائی ہے، یہ رات بہت ہی عظیم المرتبت رات ہے، بہت ہی مکرم و معظم رات ہے۔ جیسے اس کو عام لفظوں میں کہیں گے شب برات، یعنی برات کی رات۔ برات کی رات یعنی آپ اپنے اعمال سے بری ہونا ہے۔ یہ وہ رات ہے ناظرین محترم جب ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر خدا سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، تو وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا، بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء کی عمریں، یعنی ان کی ایج اور ان کی امتیوں کی عمریں، قوموں کی عمریں جب ملاحظہ کیا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معروضہ کیے کہ الہ العالمین، جب ان انبیاء کی ان امتوں کی عمریں اتنی ہیں، یعنی 800 سال 900 سال 1000 سال، پھر میری امت کی عمر اتنی کم، 80 سال 100 سال 110 سال جو آج تک ہم نے سنا ہوگا، 110 کے آگے تو شاید کسی نے نہیں سنا ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر ہم سنیں 110 تک۔ تو اتنی کم عمر پا کر میری امت ان انبیاء کے ثواب کے برابر کیسے مقام حاصل کرے گی اور کیسے مقابلہ کرے گی، اور مولا تعالی آپ کے فرمان کے مطابق میری امت کو وہ مقام کیسے حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جائیے ایمان والو۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، اے حبیب، یقیناً آپ کی امت کی عمر پچھلے انبیاء کی امتوں سے بہت کم ہے، یعنی 10% کے حساب میں ہے، 10%، لیکن آپ کی امت کو ایسی متبرک راتیں، ایسے مقدس ایام،
ایسے معتبر لمحات عطا کیے جائیں گے جس کو وہ غنیمت جان لیں، اس کی قدردانی کریں، اس کو یعنی ان راتوں کو، ان ایام کو، ان لمحات کو عبادت و ریاضت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تسبیح و تحلیل کے ذریعے گزاریں اور رخصت کریں، تو یقیناً ان بندگان خدا کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں درج کی جائیں گی، اتنی نیکیاں درج کی جائیں گی جس کے لیے خود وہ بندے محاسبہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ مقدس راتیں ہیں، یہ وہ مقدس ایام ہیں اور وہ مقدس لمحات ہوں گے جن کو وہ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر عبادت اور ریاضت کے ذریعے رخصت کریں گے، تو یقیناً 1000 سال عمر پانے والے کے سے بھی زیادہ ثواب آپ کی امت کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تو ناظرین محترم، یقیناً شب برات جس کو کہتے ہیں برات کی رات، لیلۃ البرات، اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ آسمان اول سے ندا آتی ہے، خدا کی قدرت ہے، وہ ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ کہ بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عمر میں درازی چاہتا ہے؟ مانگ، تیری عمر کو میں دراز کر دوں گا۔ رزق میں برکت چاہتا ہے؟ مانگ، تیرے دسترخوان میں برکت دے دوں گا۔ آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنا چاہتا ہے؟ مانگ، تجھے آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رکھ دوں گا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، آپ نہ مانگے تب بھی تمہیں دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، آفات و بلیات سے محفوظ بھی رکھ رہا ہے، دسترخوان میں برکت دے رہا ہے، عمر میں برکت دے رہا ہے، تمہاری کمائی میں برکت دے رہا ہے۔ لیکن رب العالمین کا کہنا ہے کہ اے بندو، تمہارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود، تمام نبیوں کے امام ہونے کے باوجود، باعث تخلیق کائنات ہونے کے باوجود، وہ رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، میری بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیکا کرتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے، وہ معصوم بے گناہ ہیں، پھر بھی وہ میری بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے۔ اے بندے مانگ، تیرا مانگنا مجھے پسند ہے، تیرا مانگنا مجھے پسند ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر یوں بھی کہوں اگر تو بیجا نہ ہوگا کہ آج ہم دنیاوی حکومت، دنیاوی قیادت جو ہم ہی ان کو منتخب کرتے ہیں، ان کے پاس ہم دامن پسارتے ہیں۔ ارے آج کی یہ مقدس رات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ مگر ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ وہی اپنے کاروبار میں مصروف، وہی اپنے ہنسی مذاق ٹھی ٹھاٹا میں مصروف، وہی ہم اپنے اسمارٹ فون کی چیٹنگ میں مصروف۔ خدا را اے ایمان والو، اس طرح نہیں۔ اور یہ بات بتا دوں ناظرین محترم، جس طرح آج ہمارا معاشرہ جس تباہی کے راستے پر گامزن ہے، بازاری عاملوں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، بازاری عاملوں کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں، اس کے پاس جا کر اپنا رونا روتے ہیں۔ اب وہ جتنی رقم بولے اتنی رقم اس کو دینے کے لیے تیار، جو چیز اگر منگوائے وہ چیز لے جانے کے لیے تیار، جس وقت بلائے اس وقت جانے کے لیے تیار۔ ارے جہاں خدا کے گھر سے خدا کے وہ مقرر کردہ منتخب بندے جن کو مؤذن کہا جاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذریعے ندا دیتے ہیں کہ لوگ آؤ نماز کی طرف، لوگ آؤ کامیابی کی طرف، مگر ہمارے کان میں آواز نہیں آتی۔ اگر آواز آتی ہے تو ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے، اگر قدم آگے بڑھتے تو ہمارا دل نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اعمال کچھ ایسے ہو چکے ہیں۔ تو ان جادوگروں کے پاس، ان سفلی عاملوں کے پاس جانا ہم گوارا کریں گے؟
اور جہاں رب العالمین دینے کا وعدہ کر رہا ہے، دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اس وقت ہم نہیں جاتے، اس وقت نہیں جا کر خدا کی بارگاہ پر اعتراض کرنا، خدا کی ذات پر شکوہ شکایت کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین محترم، جو سفلی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، جو بازاری عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، خبردار، ہوشیار، آج تک تم نے ایسی غلطیاں کی تھی، اس کو اللہ معاف کرے گا۔ آئیے آج خدا کی بارگاہ میں، آئیے اس لیلۃ البرات کی رات میں اپنے رب سے مانگیے، اپنے رب سے مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار ہے، فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر مانگے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیاوی قیادت کو بھی اگر استعمال کریں تو ڈائریکٹ ہم اس حکمران کے پاس نہیں پہنچ سکتے، درمیان میں ان کے ماتحت کو لینا ہوگا۔ تو ایسے ہی خدا جہاں اپنے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے آپ کو بتلایا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد صحیحہ کے اعتبار سے کہ دعا سے پہلے اور دعا کے اخیر میں درود شریف کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ درود کو پسند کرتا ہے۔ نبی پر درود پڑھا جانا یہ بالکل اللہ کے پاس محبوب عمل ہے، مقبول عمل ہے۔ جب تمہارے دعا سے پہلے درود کو قبول کر لے، دعا کے بعد درود کو قبول کر لے، تو دعا کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، بیچ کی دعا کو بھی آپ کے قبول کر لے گا۔ یہ عقیدہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین محترم، آج کی مقدس رات بڑی ہی عظیم المرتبت رات ہے۔ اس رات میں سب سے بہترین عمل سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ کی مرضی اختیار ہے، لیکن بس احادیث شریفہ سے اگر کوئی بات ثابت ہے، جو وظائف وغیرہ بتائے جاتے ہیں تو اس پر عمل کرے، یا نہیں تو پھر آپ کے اختیار ہے، آپ کے رائٹس ہے۔ کیونکہ بعض بزرگان دین کچھ چیزیں بتلاتے ہیں، آپ کے شیخ طریقت کچھ بتاتے ہیں، وہ ثواب کی نیت سے، کیونکہ جتنا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں ثواب ہے، لیکن اتنا پڑھنے پر اتنا ثواب ملے گا، یہ لالچ میں عبادت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لالچ نہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں۔ جیسے معتبر طریقہ بتلایا جاتا ہے، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلۃ البرات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے بعد نماز مغرب۔ اور یہاں پر یہ بات بتا دوں، جس طرح ہمارے پاس مساجد میں سورہ یاسین کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی امام صاحب، مؤذن صاحب یا کوئی اور حافظ صاحب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، سب بیٹھ کر سماعت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مسجد جانے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد غسل کریں اور اپنے گھر میں فردن سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فردن ہر شخص، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کوئی جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر یوں سمجھ لیں گھر میں 4 افراد ہیں، صرف ایک ہی صاحب ہے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، یا ایک محترمہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتی ہیں، تو وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سب بیٹھ کر باادب سنیں۔ کیونکہ ہماری عمروں میں ہمیں برکت چاہیے، ہمارے دسترخوان میں برکت چاہیے، ہمیں ہمارا گھر آفات و بلیا سے محفوظ چاہیے، تو ہمارے گھر میں بھی سورہ یاسین کی تلاوت چاہیے۔ اللہ کے گھر میں تو خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے۔ سابق میں تھا، جیسا کہ ہم بچپنے میں دیکھا کرتے تھے، اگر بالکل گھر میں کسی کو بھی نہیں آتا تو مدارس سے حفاظ اکرام کو بلا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرواتے، پھر الحمدللہ سے ان کی شایان شان، ان کی کیا بتائیں میزبانی کی جاتی، ہدیہ بھی پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن آج سارا رواج ہمارے درمیان سے ختم ہو چکا ہے، باطل رسم و رواج کو ہمارے درمیان لایا گیا ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں اور اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ناظرین محترم، برات، لیلۃ البرات، یہ صرف تقریریں سننے کی رات نہیں ہے، یہ صرف گراؤنڈ میں، میدانوں میں، شادی خانوں میں یا مساجد میں رات بھر جلسہ ہونا اور تقریر سننا بس اسی کی رات نہیں ہے۔ آپ کو اس رات کے فضائل جاننا ہے،
اس رات کے صفات کو جانتے ہوئے، فضائل کو جانتے ہوئے، اس کے بعد اپنی عبادت اور ریاضت میں رات کو گزارنا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے، یہ بات حقیقت بھی ہوتی ہے کہ لوگ کچھ نہیں کرتے، گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جلسے کا اہتمام ہوتا ہے، بہر وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن در حقیقت آپ کو اس رات کے فضائل جاننے کے بعد اپنی جانب سے جتنا ہو سکتا ہے قضاء عمری پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، جو کچھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں یا ذکر و اذکار کریں، یا اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے وظائف کو پڑھیں، یا پھر درود شریف پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، جو پڑھنا ہے آپ پڑھتے رہیں، جس انداز میں چاہیں اپنے رب کو راضی کریں، توبۃ النصوحہ کریں۔ توبہ استغفار کی رات ہے نا، توبۃ النصوحہ کریں، جس کو قرآن کرا توبۃ النصوحہ، یعنی ایسی توبہ کریں آج تک جو بد فعلیاں، بدکاریاں، نافرمانیاں ہم سے جو سرزد ہوئی ہیں، ان تمام گناہوں سے نہ صرف توبہ کریں بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہ وعدہ کریں کہ مولا آج تک میں نے اس طرح کی بدفعلی کی، اس طرح کی بدکاری کی، اس طرح تیری میں نے نافرمانی کی، الہ العالمین آج کی رات، اس مقدس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تیری ذات کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ عہد کرتا ہوں کہ آخری سانس تک میں ایسے گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مولا آج کی اس مقدس رات کے صدقے میرے گناہ کو معاف فرما۔ یقین ناظرین محترم، ایک بات بتا دوں، جس ماں کے کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، وہ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں ہمیں سنبھالتی ہے، ہماری ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ جب اولاد سے کچھ غلطی ہو تو وہ برہم نہیں ہوتی، اگر کبھی غصے میں وقتاً فوقتاً کچھ کہہ دیتی ہے، لیکن بعد میں ماں پچھتاتی ہے، سوچتی ہے، تنہائی میں سوچتی ہے کہ میں نے میرے بچے کو یہ کہا، بچی کو یہ کہا۔ تو وہ ایک ماں جب ہمارا برا نہیں چاہتی تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، یعنی میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، گناہوں کو مٹنے والا ہوں۔ تو یہ توبہ استغفار کی رات ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح بتلایا جاتا ہے کہ اس رات ہر گناہگار کی مغفرت ہوگی، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی شرابی، زانی، جواری، قتل و غارت گری کرنے والا، نجومی، جادوگر، ایسے لوگ گنائے جاتے ہیں، یقیناً حق ہے۔ لیکن یہاں پر بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا یقیناً ایسے لوگوں کی معافی تو نہیں ہے، مگر اگر وہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبۃ النصوحہ کر لے، رب کو راضی کرے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر ندامت حاصل کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا کر لے، اگر رب کی رحمت جوش مارنے لگی تو ایسے گناہ گار کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ایسے گناہ گار کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے جن کی معافی نہیں ہے۔ تو پھر جب جن کی معافی نہیں ہے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ اور ہم گناہ کر کے کیوں رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا نہیں چاہتے؟ تو خدا را ایمان والو، یہ رات ملے یا نہ ملے، آنے والے سال ہم زندہ رہنا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بتائیے کیا گارنٹی ہے؟ اگر گارنٹی بتاتے ہو تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جس کے لیے تاریخ لکھی گئی ہے صرف ہمارا شہر حیدرآباد یا ہماری ریاست تلنگانہ یا ہمارا وطن عزیز ہندوستان نہیں، بلکہ ساری دنیا اس لپیٹے میں تھی لاسٹ ایئر، سال گزشتہ، اور ابھی بھی وہ وبا کا مرض چل رہا ہے، وہ وبا چل رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر مومن اپنے اعمال کو اختیار کر لے باعتبار اسلام، اس اسلوب کو اپنا لے، یعنی شریعت جو بتا رہی ہے وہ طریقوں کو اپنا لے،
تو ان وبائی امراض سے محفوظ و معمون رہ سکتے ہیں۔ تو ابتدا تھی اس وبائی مرض کی، کورونا وائرس کووڈ-19، تو کیا حال تھا ناظرین محترم؟ اچھی طرح یاد ہوگا، وہ شب برات کو ہم تڑپ گئے، معراج کو ہم تڑپ گئے، لیکن آج الحمدللہ ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، اس کو پھر بھی غنیمت نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو پھر سوچئے کتنے لوگ اس وبا کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگ چلے گئے، ہمیں اس کا احساس ہے؟ تو پھر ہم کس بات سے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم آئندہ سال شب برات میں دیکھیں گے، آئندہ سال لیلۃ البرات کو دیکھیں گے؟ نہیں، خدا را اے ایمان والو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کتنے جنازے نکل چکے ہیں، اور کئی جنازے ایسے جن کو نہ کفن نصیب ہوا، نہ غسل نصیب ہوا۔ جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا نکاح ہو تو کوئی ہمارا ایک متقی پرہیزگار عالم ہمارا خطبہ نکاح پڑھے، ہمارا پیر و مرشد ہمارا خطبہ نکاح پڑھے، اسی طرح ہمارے انتقال پر ہمارے وارثین، ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی مفتی صاحب سے نماز جنازہ پڑھوائی جائے، کسی متقی پرہیزگار عالم سے نماز جنازہ پڑھوائی جائے، دعائے مغفرت کروائی جائے، تو ان کو وہ بھی موقع نصیب نہیں ہوا۔ لیکن اے ایمان والو، آج ہمیں یہ لیلۃ البرات جیسی مقدس عظیم المرتبت رات ہمیں مل رہی ہے، اس کو غنیمت جانے، اس کی قدر کرے، بجائے اس کہ ہم سڑکوں پر، روڈوں پر پھرتے ہوئے رات کو نہ گزارے۔ ناظرین محترم، اس بات کو بھی ذہن میں رکھے کہ عام طور پر عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ مردوں کی رات ہے، بڑوں کی رات ہے، بڑوں کی عید، مردوں کی عید۔ ناظرین، یہ مردوں کی ہی مغفرت نہیں ہے، زندوں کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ مردوں کی اگر مغفرت ہوتی، زندوں کی نہ ہوتی تو تمہیں تعلیم نہیں دی جاتی۔ مردوں کی مغفرت کب ہوگی؟ جب زندے مردوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ ہم دنیا سے چل بسے ہیں، ہماری اولاد اس دنیا سے چل بسی ہے، ہماری بھائی بہن اس دنیا سے چل بسے ہیں، ان کے لیے مغفرت کے لیے ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، اس دن کو یاد کرنا ہے کہ جس دن ہمیں بھی ایک دن اس اندھیری جگہ پر قبرستان میں ہمیں آنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کی رات میں جو زیارت قبور کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے رہ کر دعا فرمائی تھی۔ زیارت قبور کا بھی اہتمام بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہوتا تھا پہلے، جب ہمارا بچپنا تھا ہم دیکھتے تھے، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ پھول والے سے صرف پھول خرید کر لایا جاتا تھا، قبر پر چڑھانے والی وہ چادریں گھر میں بنائی جاتی تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے چادر بناتے تھے کہ ہماری ماں کی قبر پر ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی چادر چڑھائی جائے، ہمارے باپ کی قبر پر ہمارے ہاتھوں سے بنی ہوئی چادر چڑھائی جائے، یہ خواہش تھی۔ لیکن آج کچھ نہیں ہے، بڑی ہی مجبوری سے جا رہے ہیں۔ تو خدا را وہ بھی زیارت قبور کا اہتمام کریں جیسے پچھلے دور میں ہوا کرتا تھا، اجتماعی طور پر تمام لوگ مل کر زیارت قبور کے لیے نکلا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ پھر سے اس کو زندہ کریں، سب مل کر جائیں، ہو سکتا ہے کس کی دعا میں کیا اثر ہوگا، کیونکہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 آدمی میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق اجتماعی دعا ہو یا اجتماعی حیثیت کو بہت محبوب و مقبول سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ رات بڑی ہی عظیم المرتبت رات ہے، اس رات کی قدر کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ 15ویں شعبان کی رات، 15ویں شب کو عبادت کریں اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں، یا ہو سکے آپ تو 14 اور 15 شعبان بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی جگہ ہے، روزہ ایک نفل چیز ہے، آپ کی مرضی پہ ہے، آپ کی مرضی پہ منحصر ہے، لیکن شب برات میں بڑی ہی اسلوبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں، صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کی نماز پڑھیں، یا قضائے عمری کی نمازیں پڑھیں،
جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی خواتین اسلام کو بھی گھر میں عبادت اور ریاضت کرنے کی تلقین کریں۔ جتنی دیر آپ عبادت کر سکتے ہیں اتنی دیر عبادت کریں۔ نیند آ رہی ہے سو جائیں، بجائے باتوں میں ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، فون پر چیٹنگ کرتے ہوئے، سڑکوں پر گاڑیاں لے کر گھومتے ہوئے ایسے اعمال سے پرہیز کریں۔ اور ہمارے ان اعمال کی وجہ سے دین اسلام پر حرف آ رہا ہے، دین اسلام پر حرف آ رہا ہے، یعنی اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ تو خدا را ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو اس کی تلقین کریں، اور ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت دیں، اور اس رات کی اہمیت بتلاتے ہوئے اپنے ساتھ عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار میں شامل رکھیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ خیر خیرات کریں، اور مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر کے آپ کھلائیں پلائیں، جو کچھ کرنا ہے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سے یاد رکھ لیں، یہ رات صرف مردوں کی مغفرت کی نہیں، زندوں کی بھی مغفرت کی رات ہے۔ توبۃ النصوحہ کر لیں۔ یقیناً اس رات میں ہمارے پچھلے سال سے اب تک ہم نے جو اعمال کیے وہ سارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کا اہتمام کیا کہ یعنی جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ میں ہوں، اپنے رب کو راضی کرو۔ اور اسی رات میں اللہ رب العالمین آنے والے سال کی شب برات، یعنی یہ 2021 کی شب برات سے 2022 کی شب برات تک کون پیدا ہونے والے ہیں، کون مرنے والے ہیں، کون کون کیا کیا کرنے والے ہیں، یہ سارے کام اس رات میں فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں پر ندامت حاصل کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ توبہ و استغفار کی رات ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا ہونے کے لیے دعا کریں۔ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں میں صفوں میں اتحاد پیدا ہونے کے لیے دعا کریں۔ مسجد اقصی فلسطین جو مومنوں کا قبلہ اول ہے، اسے مومنوں کے ہاتھوں میں نصیب ہونے کے لیے دعا کریں۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں مومن بستے ہیں ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں۔ پھر تمام اہل خاندان کے لیے، اہل خانہ کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري